تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ سبحان اللہ۔ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ سبحان اللہ۔ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ مبارک شب قطب الاقطاب، قدوۃ العارفین، نائب نبی فی الہند، سید الاولیاء فی الہند، سلطان الاولیاء فی الہند، مبلغ اعظم عالم اسلام فی الہند، سرکار غریب نواز معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سراپا قدس کی یہ شب ہے اور وہی محفل ہے۔ میرے عزیز انتہائی قابل احترام میرے چھوٹے بھائی برادر اصغر جناب سید سہیل باپو قادری فاطمی نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا، میں اسی عنوان کی مناسبت سے آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 12 سے زیادہ بج چکے ہیں، اور چونکہ عرس مبارکہ کی شب ہے تو چونکہ آپ کو بھی دربار میں پہنچنا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو حاضری دینی ہے، اور مجھے بھی حاضر ہو کر اپنے وقت خفتہ کو بیدار کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے، اس لیے بہت دیر تک میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ اور ہمارے سہیل باپو کو بھی اگلے پروگرام میں جانا ہے، تو ان کا بھی خیال کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر دیانت داری کی بات کی جائے تو جلسہ مکمل ہو چکا ہے، اور ایک خوبصورت تقریر نور سے پر نور حضرت نور کی آپ نے سماعت کر لی ہے، سبحان اللہ۔ اور اب کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم ہے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ سبحان اللہ۔ ایک سوال ہے، غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، بہت دولت تھی باپ کی۔ سرکار سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مالدار انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، علم اتنا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی مسند پہ بیٹھ کر علماء کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے، علماء کو پڑھاتے تھے۔ سبحان اتنی اللہ۔ بڑی ہستی، علمی مقام وہ ہے میرے خواجہ کا، علمی مرتبہ ہے وہ غریب نواز کا۔ اور روحانیت کی بات اگر کی جائے تو کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے، کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے۔ جب غریب نواز نے دربار رسالت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے سمندر اور خشکی کے پیروں کے بھی پیر۔ سبحان اللہ۔ اے خشکی اور سمندروں کے پیروں کے بھی پیر کے قطب، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، سبحان اللہ۔ مشائخ بحر و بر کے قطب، تجھ پر بھی سلام ہو۔ روحانیت کا یہ مقام ہے، روحانیت کا یہ مرتبہ ہے کہ جلسے کا ناظم قطب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خطیب قطب نہیں کہہ رہا ہے، دربار رسالت سے زبان ما اوحا سے آواز آ رہی ہے، اے قطب المشائخ بحر و بر۔ یہ روحانیت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس ختم کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی، معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا اور تجھے بخش دیا۔ تو عرض کرتے ہیں مولا مجھے تو بخشا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا ان کو ہم نے بخش دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی اور سے غریب نواز چشتیوں کو بخشش اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ جو سچا چشتی ہو اس کو
روحانیت کا مقام یہ، علمی مقام یہ، دولت کا حال یہ، عزت کی کیا کمی تھی، لوگ پلکیں بچھاتے تھے. پھر غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان آنے کی وجہ کیا؟ ہندوستان آنے والے بہت آئے. کوئی ہندوستان کو لوٹنے آیا، کوئی سونے کی چڑیا کو اجاڑنے آیا، کوئی اس ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے آیا، کوئی ہندوستان کی عوام کو لوٹنے آیا. لٹیروں کا تو روز اول سے لے کر آج تک ڈیرا رہا. کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا. لٹیرے تو بہت آئے تاریخ میں، لیکن ایک لٹانے والا آیا. واہ سبحان اللہ. لٹیرے بہت آئے ہندوستان میں، ایک لٹانے والا آیا، اور اس لٹانے والے کو دنیا غریب نواز کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لٹانے کے لیے آج تک لٹا رہے ہیں. واللہ العظیم، اللہ اکبر. لوگ فقیروں کو دیتے ہیں، میرا خواجہ ایسا داتا ہے، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن سلطان شمس الدین التمش کو جس نے تخت تاج دیا، اللہ کی عطا سے اس کو غریب نواز کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس نے غوری کو بلا کے تخت تاج عطا کیا اللہ کی عطا سے، اس کو غریب نواز کہتے ہیں. جس نے اکبر جیسے جلال الدین کہلانے والے کو بیٹا عطا کیا، اسے غریب نواز کہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر غریب نواز کی بارگاہ میں جس نے بھی دامن پھیلا دیا، اللہ نے اس کی جھولی کو بھر دیا. روتے ہوئے آنے والوں کو مسکراتے ہوئے بھجانے والی ذات کو غریب نواز کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان آنے کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان آنے کی وجہ چونکہ وہ ان کے نانا کے سچے جانشین تھے، ان کے نانا کے سچے جانشین تھے. اور سرکار غریب نواز کہتے ہیں رحمت للعالمین نے مجھ پر اپنی رحمت کے 100 دروازے کھولے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کے مجھ پہ 100 دروازے کھولے ہیں. وہ دروازے کھلے کیسے، کس شان سے کھلے، یہ تو الگ خانقاہی سا عنوان ہے. کشن گڑھ کے عوام اس کے قابل نہیں، یا ان کا ذہن اس کے جو ہے وہ حوالے سے میں متحمل نہیں پاتا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ان کے سر ڈالوں. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، رحمت للعالمین کی جو فکر تھی، فکر کیا تھی؟ رحمت للعالمین کی ایک فکر تھی کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، کوئی بھی انسان جہنمی نہ بنے، کوئی بھی انسان جہنم کا ایندھن نہ بنے. تو رحمت للعالمین نے جب اپنی رحمت کے 100 دروازے غریب نواز پر کھولے تو غریب نواز رسول اللہ کے سچے جانشین بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے. اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ایک اشارہ پیش کرتا ہوں، ایک مطالعہ پیش کرتا ہوں، تقابل نہیں کرا رہا ہوں، عکس جمیل پیش کر رہا ہوں. رحمت للعالمین جہنم سے بچانے کے لیے پہاڑوں سے گھری ہوئی بستی جسے مکہ کہتے ہیں وہاں پر تشریف لائے، اور غریب نواز رحمت للعالمین کے جانشین بن کر پہاڑوں سے گھری ہوئی بستی اجمیر مقدس میں تشریف لائے. وہاں مشن کیا تھا؟ جہنم سے بچانا. یہاں مشن کیا تھا؟ جہنم سے بچانا. وہاں دشمنوں کا مشن کیا تھا؟ زمین پتھر کی. اللہ اکبر. زمین پتھر کی، دل بھی پتھر کے، اور پھر معبود بھی پتھر کے، اور ہاتھوں میں بھی پتھر لے کر کے رسول اللہ کے خلاف دشمن کھڑے تھے. اور یہاں بھی زمین پتھر کی، معبود پتھر کے، دل پتھر کے، اور دشمن بھی پتھر لے کر کے کھڑے تھے. وہاں رحمت للعالمین پتھر کھا کر دعا دے رہے تھے. یہاں رحمت للعالمین کا جانشین پتھر کھا کر کے دعا دے رہا تھا. اندازہ فرمائیں وہاں کرامتوں، وہاں معجزے کا ظہور تھا، یہاں کرامتوں کا ظہور تھا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں، ذرا غور کریں. لیکن فکر کیا ہے؟ بہت میں نے کہا لمبی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن توجہ کرنا. اللہ اکبر. کشن گڑھ والوں، غریب نواز کے پڑوس میں رہنے والوں، گرد نواز سے آنے والوں، اپنے نانا کی ایک فکر لے کر کے آئے تھے کہ قوم کو، لوگوں کو، انسانوں کو جہنم سے بچایا جائے. فکر نبوت کی یہ تھی کہ کوئی جہنم میں نہ جانے پائے، جہنم سے بچایا جائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. انسان تو انسان ہے،
ہے اللہ اکبر، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ پہاڑ بھی جس میں پگھل پگھل جائیں گے۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جہاں پہاڑ پگھلیں گے وہاں انسان کے وجود کا کیا بنے گا، انسان کی ہڈیوں کا کیا بنے گا، انسان کی چمڑی کا کیا بنے گا؟ یہ فکر غریب نواز کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے ہندوستان تک لاتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو عقلی طور پہ، فرضی طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے یہاں آ گئے، اور ہمیں خود کو جہنم سے بچانے کی، اپنی اولاد کو بچانے کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ان کا تھا۔ ہماری حیثیت کیا ہو گئی؟ ہماری دنیا کی حیثیت دریا کی جیسی ہو گئی، اور ہماری حیثیت مچھلی جیسی ہو گئی۔ جب مولانا کہتے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سود کھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، شراب پیو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بیوی پہ ظلم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں مولانا یہ جہنم کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ہے، آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ اس کو دیکھنا کب ہے پتہ ہے؟ جب مرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جہنم کیا چیز ہے، لیکن مر کر پھر بچنے کی کوئی سبیل نہیں، تیاری کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس کو ایک آسان زبان میں سمجھو، دریا میں مچھلیاں ہیں، ایک دانشمند مچھلیوں میں تقریر کر کے کہتی ہے مچھلیوں اس طرف نہ جانا۔ کس طرف؟ کنارے کی طرف نہ جانا۔ کیوں؟ وہاں شکاری بیٹھا ہے، جال میں پھانس لے گا، نکال کے لے جائے گا، بازار میں بیچ دے گا، پھر لوگ خرید کے لے جائیں گے، کاٹیں گے، مرچ ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے، آگ پہ بھوندیں گے اور چبا چبا کر کھا جائیں گے۔ مچھلیاں مذاق اڑاتی ہیں، یہ جال کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی جال دیکھا نہیں۔ یہ شکاری کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی شکاری دیکھا نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ارے یہ نمک کیا ہوتا ہے، یہ مرچ کیا ہوتا ہے، یہ کاٹنا کیا ہوتا ہے، پیٹنا کیا ہوتا ہے، سیکنا کیا ہوتا ہے، کھانا کیا ہوتا ہے، چبانا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہے یہ سب اس بڑی مچھلی کی فرضی داستان ہے، اس کی دقیانوسیت ہے۔ بتاؤ اگر وہ مچھلی کی بات نہ مانے گی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب پھنس گئی، کٹ گئی، کاٹی گئی، نمک ڈالا گیا، مرچ ڈالی گئی، آگ پہ بھونی گئی، اب مچھلی کچھ کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی، سوائے عبرت بننے کے، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل۔ آج آواز لگائی جا رہی ہے جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ لوگ ہنستے ہیں سن کے، اے مولانا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جہنم سے بچو، یہ کیا جہنم ہے؟ یاد رکھنا جس دن جہنم دیکھو گے اس دن مولانا کا قول یاد آئے گا، مخلصانہ مشورہ دیتا تھا لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آئیے غریب نواز اسی جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ پتہ ہے وہ جہنم کیا ہے؟ اگر آگے وقت رہا تو عرض کریں گے۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمی اور جنتیوں میں مکالمہ ہوگا، یعنی بات چیت اللہ کرائے گا۔ تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو دو وجہ ابتدا قرآن بیان کرتا ہے کہ جہنمی بڑی حسرت سے جواب دیں گے، کیا؟ لم نکو من المصلین، اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو وجہ، ایک کیا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، سرکار غریب نواز ہندوستان جہنم سے بچانے کے لیے آئے تو آپ نے لوگوں کو پہلی دعوت کیا دی؟ ایمان کی دعوت کے بعد آپ نے نماز کی دعوت دی۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ کوئی عمل کر لے مگر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر جتنی عبادت کر لے
بندہ، جتنا ثواب کما لے بندہ، اور ایک وقت کی فجر جان بوجھ کر 2 رکعت چھوڑ دے تو فجر کی 2 رکعت سے جو ثواب ملنا تھا وہ 70 سال غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیں ہماری مسجدیں ویران ہیں، وجہ اس لیے کہ جہنم کو بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا بھول گئے اس کو؟ اللہ اللہ۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں بچھو ہے، بچھو، اور اللہ اکبر ان کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ جب جہنم کا کوئی بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا، اس کے وجود کو بکھیر دے گا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کھیت کا سانپ ڈنک مارے تو کیا اس کا اللہ اکبر زہر برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو اللہ کے بندو۔ کھیل کود اور تماشوں میں اپنا وقت لگانے والوں، جہنم کو مول نہ لو، اللہ کے غضب کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کرو۔ سن لو میرے اللہ کا عذاب کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کسی کی نس دبا دے تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ڈال دے تو انسان بستر پہ پڑا رہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کسی کو فالج لگا دے تو انسان کی زندگی کتنی مجبور ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، قرآن تو کہہ چکا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غریب نواز اسی لیے آئے تھے تاکہ لوگوں، ہندوستان والوں، تم کو اللہ کا دین سکھائیں، تمہیں دین سکھائیں، شریعت سکھائیں، اسلام سکھائیں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، اب غریب نواز کے فرمان سنو، ان کے ملفوظات سنو، ان کے فرامین سنو اور بات مکمل ہوتی ہے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اللہ اکبر۔ اور جہنم ان کے لیے لازم ہے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا۔ سوچو، غور کرو۔ غریب نواز کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں نشے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں چلے گا، نہ شراب کا نشہ، نہ جوانی کا نشہ، نہ دولت کا نشہ، نہ نسب کا نشہ، نہ علم کا نشہ، نہ عبادت کا نشہ، نہ تقوی کا نشہ، نہ زہد کا نشہ، کوئی نشے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نشہ مغرور کرتا ہے۔ ایک نشہ صرف جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے، مطلوب نہیں محبوب ہے، محبوب بلکہ لازم ہے۔ وہ کون سا نشہ ہے؟ اس نشے کو نشہ محبت رسول کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ۔ کہتے ہیں۔ ہر نشہ بگاڑ دیتا ہے، نشہ عشق مصطفیٰ بگڑے ہوئوں کو سدھار دیتا ہے، ہر نشہ بدنام کرتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا نشہ بدناموں کو نیک نام کرتا ہے، ہر نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا نشہ وہ ہے اگر بلال کو مل جائے تو بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے، کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے نظر آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ۔ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے ان پر جو نشہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا، نشہ کیا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا، خنزیر کی طرح، یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین بوس کر دیے جائیں، یعنی گرا دیے جائیں گے. توجہ، راتوں رات گھر گرا دیے جائیں گے، گھر گرا دیے جائیں گے، گھر زمین بوس کر دیے جائیں گے. اب کیسے کر دیے جائیں گے یہ ایک غلط تفسیر ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن صحابہ نے پوچھا حضور راتوں رات مکانات جن کے زمین سے لگا دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 گناہ. وہ میوزک کثرت سے سنیں گے، موسیقی میوزک گانے کثرت سے سنیں گے، اور وہ شراب پیئیں گے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دے گا. ان کے گھر راتوں رات زمین میں گرا دیے جائیں گے، دسا دیے جائیں گے. بتاؤ آج کہتے ہو ہمارے گھر اجاڑے جا رہے، کیوں؟ کبھی سوچا شراب پینے والوں، شراب پینا جتنا برا ہے اتنا ہی تو سور کھانا بھی برا ہے. خنزیر بھی اللہ نے حرام کیا اور شراب بھی اللہ نے حرام کیا. پھر نشہ کرتے ہو اور سور سے نفرت کرتے ہو. سور کھانا اور شراب پینا دونوں برابر ہے، بلکہ پیشاب پینا اور جو ہے وہ شراب پینا برابر ہے. اگر کوئی گولیوں سے نشہ کرتا ہے، انجیکشن سے نشہ کرتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں، یہ نشہ باضابطہ طور پر سازش کے تحت مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ وہ قوم ہے، اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائی آپ اپنی اہمیت کو سمجھو، آپ اپنی عزت کو سمجھو، آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھو، آپ اپنے وقار کو سمجھو، آپ اپنی سوچ و فکر کو سمجھو، آپ اپنے خیالات اور تصورات اور تخیلات کو سمجھو. تم بڑے قیمتی لوگوں، پوری قوم کا سرمایہ ہو. میری قوم کے جوانوں، جوان پوری ملت کا سرمایہ ہے، پوری قوم کا سرمایہ ہے. دنیا چاہتی ہے اس قوم کو نشے میں ڈبا دو تاکہ یہ قوم اپنے اچھے اور برے میں تمیز نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ تعلیم حاصل نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ قوم تجارت نہ کر پائے، یہ قوم سیاست نہ کر پائے. یاد رکھنا جس دن مسلمان سیاست کرنے پر آ جائے دنیا کا کوئی مائی کا لال ٹک نہیں سکتا مگر کوئی آئے تو میدان میں. اللہ اکبر. جو قوم شراب اور شباب اور موبائل گیموں میں مصروف ہو اس قوم کو کب موقع ہے؟ جو اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنے کا موقع نہیں نکالتے وہ پوری امت کا کب سوچیں گے؟ وہ پوری قوم کا کب سوچیں گے؟ کبھی سوچا اور سے غریب نواز میں آنے والوں، ہم کہتے ہیں غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ جان رحمت کی کھیتی کو ہری بھری کر دیا غریب نواز نے. لیکن آج اس گلستان پر بجلیاں گرانے کی بات چل رہی ہے. ہماری کیا کوشش ہے؟ غریب نواز تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا چکے اور وہ 90 لاکھ ہندوستان کی سرزمین پہ کروڑوں میں پہنچ گئے. جس زمین پہ کلمہ پڑھایا تھا آج پورے مسلمانوں میں آدھی آبادی بر صغیر کے اندر موجود ہے. پوری دنیا میں اگر 250 کروڑ مسلمان موجود ہے تو تنہا بر صغیر میں 1 کروڑ مسلمان جو ہے وہ 100 کروڑ مسلمان موجود ہے اور 75 کروڑ مسلمان دنیا کے اور علاقوں کے اندر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، اندازہ فرمائے 250 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہے، 100 کروڑ غریب نواز کی سرزمین پر ہے جو غریب نواز نے دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھولا تھا. لیکن آج چلے دوسرے علاقوں کو چھوڑ دیں، خطہ بھارت کو لے لیں جہاں تقریباً 30 کروڑ مسلمان موجود ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھے بتائیں، اگر آج بچیاں مرتد ہو رہی ہے اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ ہمارا کیا رول ہے؟ اگر بچیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی سگنلوں پر ان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبہ ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے والی بچیاں دنیا کے اندر لوجوں میں بک رہی ہے ان کو بچانے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ بتاؤ. غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتے ہوں گے اور جب غریب نواز کا سجایا وہ گلشن اجڑتا ہوگا تو جن ہاتھوں سے پھول پڑتے ہوں گے اور وہ ہاتھ دین بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہوں گے تو اس وقت غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھول چڑھاتے تھے، چڑھاتے ہیں، چڑھاتے رہیں گے. جو چڑھتے ہیں وہ چڑھتے رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں صرف پھول بھی چڑھاؤ گے یا غریب نواز کا گلشن بھی بچاؤ گے؟ غریب نواز نے جو گلشن بنایا تھا یہ کتنی محنتوں سے بنایا تھا آپ کو نہیں پتا. انا ساگر کے کناروں
کنارے برسوں ایک درخت کے نیچے زندگی گزار دی. سردی بھی آئی ہوگی, گرمی بھی آئی ہوگی, برسات بھی آئی ہوگی. غریب نواز نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ جے پال جوگی کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار غریب نواز بغیر چھت کے رہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اندازہ فرمائے, کبھی سوچا, ان کی محنتوں کا اندازہ کیا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دوسروں کا ایمان بچانا تو دور کی بات, ہم اپنے بچوں کا ایمان تک نہ بچا سکے, اپنی بیٹیوں کا ایمان تک نہ بچا سکے, اپنے گھر والوں کا ایمان تک نہ بچا سکے. یہ حال ہو گیا. ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں, ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں. ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں, روکنے کی کوئی فکر نہیں. نوجوان 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں. بلکہ باپ بھی زنا کر رہے, بچے بھی زنا کر رہے, کون روکے گا؟ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں آیا ہے, زانیوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے, میرے نبی نے فرمایا, جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا ان کی شرمگاہوں پر قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ان کو جہنم کی آگ کا قمیص پہنایا جائے گا, جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا. اور اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو جہنم کا وہ قمیص پہنایا جائے گا, اس قمیص کے وزن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جہنم کا وہ قمیص, جہنم کا وہ کرتا جو آگ سے بنا ہے, اس کے وزن کا عالم یہ ہے, اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ 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 ہو جائے. آپ مجھے بتائیں, پہاڑ جس جہنم کی قمیص کے وزن سے, اس کی آگ سے ریزہ ریزہ ہوگا, جب وہ آگ کا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا, ان کا کیا بنے گا؟ 2-3 منٹ کی لذت کے لیے, فلموں کو پریکٹیکل لائف میں دہرانے کے لیے. ذرا بتاؤ تو صحیح, کہاں جا رہی میری قوم, میری قوم کے جوان؟ سوچو, کیا غریب نواز اسی دن کے لیے آئے تھے؟ ارے غریب نواز نے تو ایسا سنوارا تھا, ایسا سنوارا تھا, اللہ اکبر. غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ان کا کردار, ان کا اخلاق. آئیے ایک مثال میں سمجھاؤں, غریب نواز کیسے مسلمان بنانے آئے. غریب نواز کے یہاں بھی مدرسہ چلتا تھا, باضابطہ اس کو مدرسے کا نام نہیں دیا گیا تھا, لیکن ایک مدرسہ چلتا. غریب نواز کے مدرسے سے ایک عالم فارغ ہوئے. اب ذرا دیکھنا, ہمارے یہاں کوئی عالم فارغ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, یا وہ مقرر بنے گا, یا امام بنے گا, یا مدرسہ پڑھائے, ایسے ہی ہے. غریب نواز کیا عالم فارغ ہوئے, آپ نے سے انہوں نے پوچھا, حضور میں عالم بن گیا, میں کیا کروں؟ فرمایا, بیٹا جاؤ, چتوڑ ایک علاقہ ہے, آپ جانتے ہیں چتوڑ ایک علاقہ ہے, وہاں کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے جو وہ ٹیلے پہ جاتی ہے, اور کنواں ٹیلے پہ کھودا ہوا ہے, تو عورتیں چونکہ نازک ہوتی ہے, صنف نازک ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, تم وہاں جا کر کے بیٹھو, اور جو بھی عورت آئے پانی بھرنے کے لیے اس کو پانی بھر کے دے دیا کرو بس. لیکن بیٹا اس کے عوض میں کچھ قبول نہیں کرنا, کیونکہ ہم مسلمان جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو احسان کے بدلے میں کچھ قبول نہیں کرتے, کیونکہ ہم جو کرتے ہیں اس کا صلہ اپنے اللہ سے طلب کرتے. توجہ کریں آپ, یہاں تو حال یہ میرے عزیز کہ اگر ہم کسی کو ریلیف بھی تقسیم کریں تو ہم صلہ یہ مانگتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ گھومنا چاہیے, تصویریں آنی چاہیے. میں کہتا ہوں سب لوگوں کے لیے کیا تو اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے سب کے لیے سب کیا, اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا. بے وفا دنیا کے لیے سب کچھ کیا. اندازہ کریں, جو جیتے جی تمہاری بیماری میں کام نہ آئے, وہ مرنے کے بعد تمہیں صلہ کیا دیں گے؟ غالب کہتے ہیں, ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. عام انسان کی شہرت کے لیے سب کچھ کرنے والوں, وفا کو پیدا کرنے والے خدا کو راضی کر لو, دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. یہاں تو واٹس ایپ, فیس بک اور یہ اور وہ اور دنیا دنیا. نام کے لیے مرنے والوں, جب مرو گے تو پہلے نام ہی چھینا جائے گا. نام سے پکارا نہیں ہوگا کہ امین القادری کو اٹھاؤ, امین القادری کو نہلاؤ, امین القادری کو نہیں, لوگ کہیں گے میت کو اٹھاؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو قبر میں لٹاؤ. دیکھو نام پہ مرنے والوں, نام پہ مرے نا, نام ہی چھن گیا. اور جو نام پہ نہیں مرتے, جو یار پہ مرتے ہیں, 8 صدیاں بیت جاتی ہے تو بھی ان کے نام پر
پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا، بے شک سبحان اللہ جس کے سبحان نام اللہ. پہ اتنا بڑا مجمع آتا ہو، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. پھر اس کے لیے خدا کا تمغہ آتا ہے آسمان سے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. غریب نواز سرکار جب وصال کا وقت آیا، ہزاروں اولیاء نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھا حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا میرا بیٹا معین الدین کے استقبال کے لیے میں آیا. ان کی روح کا استقبال عالم بالا میں ہو رہا ہے. غور تو فرمائیں، یہ مقام ملتے ہیں. طرز یہ کر رہا تھا کہ انسان سب کچھ دنیا 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 کے لیے کرتا ہے، نام کے لیے کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کچھ اللہ کے لیے بھی کرو. اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرو، خدا کو مناؤ. تو بات دور نہ نکلے، میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا بیٹا کوئی صلہ نہیں مانگنا، کوئی صلہ نہیں مانگنا. وہ چلے گئے اور جا کر کے وہاں بیٹھ گئے ٹیلے پہ. عورتیں آتی ہیں پانی بھر بھر کے دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے آج جتنی نفرت اور کٹر پنتی کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ لوگ کٹر آج سے پہلے تھے. 800 سال 900 سال پہلے بڑے کٹر تھے لوگ، بڑا نفرت کا ماحول تھا. اچھا جہاں لوگ کم ہوں تو وہاں پھر چوہے بھی شیر ہوتے ہیں. ہاں عورتیں پانی بھرنے آتی، بھر کے جاتی، کوئی منہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ہے. مگر یاد رکھنا نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کی اذان دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہے. بے شک. اور صوفیہ کا پیغام محبت ہے، پیار ہے. ہمارے آقا یہی پیغام لے کر آئے تھے. ہم نفرت جانتے ہی نہیں، ہم نفرت نہیں جانتے، ہمیں صرف محبت، پیار، محبت، پیار. اس لیے کہ محبوب الہی سرکار نے فرمایا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا. اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے. ہمیشہ عزتیں اس کے نصیب میں آتی ہے جو کانٹے اٹھانے کا کام کرتے. غریب نواز سرکار کا پہلا فارغ اور ان کو خلافت بھی دی. گئے وہ جانے کے بعد جو ہے پانی بھرتے رہے، دیتے رہے. ایک دن لوگ کسی شادی میں جمع تھے، کہنے لگے ایک نوجوان آیا، جوان آیا، اس کی داڑھی کالی سے اب سفید ہو گئی. ہم نے کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں کہاں سے آیا، کون ہو، کیا ہو. وہ پانی بھر بھر کے ہماری گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو دیتا رہتا ہے. کبھی پوچھا اس سے؟ کہا چلو یار پوچھتے تو ہے وہ کون ہے، کیا ہے. برسوں بعد یاد رکھنا مہندی ہمیشہ فوراً رنگ نہیں لاتی، مہندی کا رنگ کچھ دیر کے بعد اثر کرتا. بے شک حق ہے. ہاں یاد رکھیے گا مہندی کا رنگ دیر سے چڑھتا ہے اور دیر تک رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اگر انسان چاہے نا کہ اپنے کام کا اثر دیکھے تو وہ مہندی کی طرح انتظار کرتا رہے، کیونکہ فوری طور پر مہندی کا اثر نہیں آتا. اللہ اکبر. تو پوچھنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اجمیر شریف سے آیا ہوں. کون ہو؟ غریب نواز کا شاگرد ہوں. یہ غریب نواز کون ہے؟ تعارف کرایا. یہ پانی بھر بھر کے ہماری عورتوں کو کیوں دیتے ہو؟ آنکھ اٹھا کر آج تک کسی عورت کو تم نے دیکھا بھی نہیں اور تم ان کو پانی بھر بھر کے دیتے ہو. کیا تقدس تھا جوانی میں. یہاں تو آج کل جسے دیکھو وہ گندی فلموں کے اندر الجھا ہوا ہے، جرائم کے اندر الجھا ہوا ہے. مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو، غور کرو. میرے عزیز یہ چڑیے اور کوے بھی کسی کے ننگے سطر کو نہیں دیکھتے. کتنے بے غیرت ہو گئے، چڑیے اور کووں سے بھی گر گئے. سوچو تو صحیح. بیت الخلا کی چپکلی کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹی لٹک کر سیدھا دیکھتی ہے لیکن تمہارے سطر کو نظر انداز کرتی ہے. یہ کام مسلمان کا تھا کہ مسلمان زنا ہوتے دیکھے، مسلمان جرائم ہو، مسلمان زنا کے مناظر دیکھے. کہاں ہو؟ اور پھر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو ہم حضور کا دیدار کریں گے جن آنکھوں نے زنا کے مناظر دیکھے ہو. مولا کائنات کا ایک قول میں نے ایک بہت بڑے صوفی سے سنا تو میرے دماغ کے دریچے جو ہے وہ زلزلے آ گئے اس کے اندر. مولا علی مشکل کشا سرکار سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن خود کا سطر نہیں دیکھا. اپنے امام سے جا کے پوچھنا سطر کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کرتا. مولا مشکل کشا فرماتے قصدن یعنی جان بوجھ کر میں نے اپنے سطر کو نہیں دیکھا. لوگوں نے پوچھا یہ تو ضرورت بھی اور مجبوری بھی، کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی تھی کہ جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنے سطر کو کیسے.
سبحان اللہ. جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ اندازہ تو کریں. خود کا سطر دیکھنا ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. کہتے ہیں جن آنکھوں سے حبیب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے خود کا سطر کیسے دیکھوں؟ آپ سے پوچھتا ہوں جن آنکھوں سے زنا کی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے قبر رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے جرائم کی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کیسے کرو گے؟ میری قوم کے جوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سید کوئی راستہ بتا کہ ہمیں رسول اللہ کی خواب میں زیارت نصیب ہو. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کوئی وظیفہ حضور کی زیارت کا اتنا مستند اور معتبر نہیں ہے. ایک وظیفے پہ عمل کر لو, سب سے آنکھیں بند کر لو, دیدار یار نہ ہوا تو پھر کہنا. سبحان اللہ. حرام کاموں کو سے اپنی آنکھوں کو بچا لو. حضور ارے میرے امام تو کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. دریا دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا, سمندر دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا, گلاب کی پتیاں دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا. کہاں ہے جس میں جلوہ یار نہ ہو؟ میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نہر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. سبحان جگہ اللہ. تو انہی کا سبحان جلوہ. کوئی آنکھوں کو پاک تو کرے, صاف تو کرے, لیکن یہ سازش ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان مت بننے دو. یہ گندی فلمیں دیکھنا تمہارا کام نہیں تھا. تم چیل کوے نہیں ہو, تم عقاب ہو. عقاب. اپنی حیثیت پہچانو. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس جوان کو کہا گیا ہے جوان تیری داڑھی کالی سے سفید ہونے کی طرف آ گئی, تو نے کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں اور تو پانی بھر بھر کے دیتا رہا. یہ کیوں کیا؟ ہم نے کبھی تجھ سے پوچھا بھی نہیں, مدد بھی نہیں. کہا یہ میرا مذہب ہے. کہا تجھے نہیں معلوم ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہا مسلمان نہیں ہو انسان تو ہو نا, انسان کی خدمت کرنا ہی ہمارا مذہب ہے. تو جب اتنا سنا تو کہا یہ مذہب اسلام کیا ہوتا ہے؟ جب بتایا تو بستی کے لوگوں نے کہا جب اسلام اتنا اچھا ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو. سبحان اللہ. سبحان اب آپ اللہ. سے پوچھتا ہوں آپ اور ہم کیا اسلام پھیلائیں گے؟ اجنبی عورتوں کی مدد کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات. جو نوجوان اپنی ماں کا بوجھ نہیں اٹھائے, جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے, وہ کس کی خدمت کریں گے؟ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جل سے انقلاب نہیں لائیں گے کب تک جب تک میدان عمل میں نہ ہو. کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کسی کا بوجھ اٹھائیں گے؟ جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتے وہ دوسروں کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ اگر محفل کے اندر قوالوں پر اور قوالن پر پیسے لٹانا ہو کیمرے میں آنے کے لیے تو پھر ہزاروں لٹا دیں گے. اور ماں دوا کو مانگ رہی ہو کہے گی بڑھیا بڈھی کب تک تمہاری دوا کا میں بوجھ اٹھاتا رہوں, دوسرے بچے نہیں ہیں تمہارے ان سے نہیں مانگتی. یہ حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہو مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب, حج کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے. اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے ہو؟ پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا, کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی کی؟ میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو, بالکل کرو, آپ کے پیر اس قابل ہیں. سرکار غریب نواز نے یہی فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت میں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو, پیروں کی خدمت کرو. کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو غریب نواز کیا فرماتے؟ سنو, غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. جس وقت اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے
جا رہے ہوں گے، وہ کہے گا جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ راز تو بتا دیا جائے، یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کیا لکھا ہوا تھا جس نے میری ساری زندگی میں کی نیکی کا پلڑا ہلکا کر دیا، پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دیا، بے اوقات کر دیا میری نیکیوں کو، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ تو جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بلند آواز سے بات کی تھی، یہ چلانے کی نحوست لکھی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار ماں باپ سے چلا کر بات کرو تو اس وقت تو تمہاری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کے بہکاوے میں آ کر، کسی اور کے بہکاوے میں آ کر، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، سسرال میں جا کر کے بسنے والوں، جب ماں باپ تمہارے جوان تھے اور تم بچے تھے تو ہر کہتا تھا میری امی، میرے ابا، میری امی، میرے ابا، اور جب تم جوان ہو گئے ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہو تو دوا نہیں لاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو کھانا نہیں کھلاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے۔ بچپن میں میرے ماں باپ کہتے تھے اور جوانی میں تیرے ماں باپ کہتے ہو۔ سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں، ان کی خدمت سے منہ موڑنے والوں، قبر میں، محشر میں، جہنم میں جو عذاب ہوگا ماں باپ کے گستاخوں پر وہ تو بہت بدترین ہے۔ ہوگا لیکن دنیا میں دو لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائیں، ایک ماں باپ کا گستاخ، ایک بزرگوں کا گستاخ۔ ان دو گستاخوں کو ضرور پہلے دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے۔ اگر آج تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو، گالی دے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، تم بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک شخص نے، بوڑھا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو دو تماچے مارے، تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو دو گالوں پہ مار رہا ہے۔ اس نے رو کے کہا مارنے دو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ایک مارا تھا، اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ ماں باپ کی دعا لو، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، یہ تعویذ دے دو، یہ بلا دور ہو جائے، یہ بندش کر دو، یہ ایسا کر دو، وہ نادان، تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعا لے۔ دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا، دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا، دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا، دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا، دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا۔ ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے۔ جب یہ دعا کرتے، ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہوگی، ماں کی دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ آئیے ایک بات بس کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے۔ میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے، لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا، کئی عنوانات سمیٹنے پڑ رہے ہیں، میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں۔ ماں باپ ہوتے، ان کا پیار خالص ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہوں، سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن ماں باپ وہ ہے وہ ہماری صفات سے نہیں ذات سے محبت۔ مثال کے طور پہ نور میاں کو آج کیوں بلایا گیا یہاں جلسے میں؟ کیونکہ نور میاں مقرر ہے، یہ صفات ہے۔
سید محمد قادری صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ کہا بڑے شاعر ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، با اخلاق ہیں، صفات ہے۔ سہیل باپو کو کیوں؟ اچھے ناظم ہیں، صفت۔ معین کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا نعت خواں اس لیے، اور بھی لوگوں کو، ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں، یہ نعت خواں نہ ہوتے، یہ خطیب نہ ہوتے، وہ خلیق نہ ہوتے، یہ ناظم نہ ہوتے، اور ان کی ناک بہ رہی ہوتی، تو کیا یہ لوگ ان کو بلاتے؟ یا کہ کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تو لوگ بلاتے؟ بستر میں پاخانہ کرتا تو لوگ بلاتے؟ پتہ چلا لوگ صفات سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ ذات سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان جب تم اللہ۔ کچھ بن گئے تو لوگوں نے تمہیں چاہا، سسرال والوں نے اس لیے اپنایا کہ تیرا کاروبار اچھا تھا، تیری صورت اچھی تھی، تو نوجوان تھا، ہٹا کٹا، اس لیے اپنایا۔ بیوی اس لیے بیوی بنی کہ تو اس کا حق ادا کرنے کے قابل تھا، صفت کی بنیاد پہ بیوی تیری بیوی بنی، سسرال والے صفات کی بنیاد پہ تجھے داماد بنائے۔ لیکن جس دن تیری ناک بہتی تھی اور جس دن تو بستر میں پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، نہ تو ادیب تھا، نہ خطیب تھا، نہ مفکر تھا، نہ دائی تھا، نہ ناظم تھا، نہ نعت خواں تھا، تو صرف انسان تھا۔ اس وقت تو ماں اپنے دوپٹے سے ناک پوچھ کے کہتی تھی میرا لال۔ جب سبحان بستر میں اللہ۔ پیشاب کرتا تھا، ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا چاند۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان ماں باپ کو ہم نے صلہ کیا دیا جس کے وجود پر پیشاب کر کر کے تم جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہو، جن کے بستروں کو تم نے ناپاک کر کے تم نے جوانی کی منزلیں طے کی ہے۔ آج ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج ان ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ سن لو، کتے کا دل دکھانے والا بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جو چڑیا پہ ظلم کرے اللہ اس کو بھی اعمال ضائع کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ جو چڑیا پہ ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو ماں باپ کی ممتا کو بھلا دے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو نوجوان لڑکے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ ہے، تم کتنا بھی ظلم کر لو، یہ تم سے کبھی ناراض دلی طور پہ نہیں ہوں گے، زبان سے ناراضگی کا اظہار کریں، کبھی حقیقت میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جب میں اسکول پڑھتا تھا، غالباً جونیئر کالج میں نیا داخلہ ہوا تھا، اس وقت ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس نے مجھے بہت رلایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا۔ بہت ساری مائیں ہیں جو بہت دکھ اٹھا کر اپنے بچوں کو بہت کچھ بناتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا، ایک ماں اپنا پورا شباب لٹا دیتی ہے، ایک باپ اپنا پورا شباب قربان کر دیتا ہے جب بچہ کہیں جا کر کچھ بنتا ہے۔ ماں باپ نچوڑ دیتے ہیں اپنا شباب۔ یہاں وہ وقت نہیں کہ میں ماں باپ کے عنوان پہ گفتگو کروں، لیکن محض چشم تصور سے ایک مفکر نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملائکہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ ممتا کسے کہتے ہیں؟ توجہ، محض چشم تصور سے ایک مفکر نے دیکھا، پوچھا، فرشتے خدا سے پوچھ رہے ممتا کسے کہتے ہیں؟ تو اس وقت خدا نے شبنمی قطروں کی شبنمی نزاکت کو، تتلیوں کے باغپن کو، نسیم سحر کو، صبح کے اجالے کو، شام کی زلفوں کو، پھولوں کی نکہت کو، چمنستان کے گلوں کی جو ہے وہ نزاکتوں کو، لالا کی لالی کو، اور شفق کے جمال کو، افق کی سرخیوں کو، بلکھاتی ہوئی ندیوں کے حسن کو، موجیں مارتے ہوئے سمندر کی موجوں کے تکبر کو، پہاڑ کی استقامت کو، اور سبزہ زاروں کی سبزہ زاری کو، سنبل کے پودے کو، نرگس کے پھول کو خدا نے ایک ساتھ جمع کیا، اور جب وہ مجسم حسن ہو گیا تو پھر اس نے کسی وجود کے گود میں کسی وجود کو ڈالا، اور پھر اس وجود نے اس پورے حسن کو کسی پہ قربان کر دیا، تو کہا اس کو ممتا کہتے ہیں۔ کہا یہ مولا، یہ مکمل حسن ایک ننھی سی جان پر جو قربان کر رہا ہے، یہ حسن کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یہ مکمل حسن کو ماں کہتے ہیں، اور اس قربانی کو بچے پہ قربان کر دینے کو ممتا کہتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ ہر رشتہ کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے نہیں کٹ سکتا، بلکہ جرات کر کے کہہ رہا ہوں، خدا سے
بندے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، اور اس کے بعد یہ خدا کا کرم ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ توجہ، دوست میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا تو میرا دوست نہیں، ختم بات، صحیح۔ بھائی میں جھگڑا ہو گیا، تو میرا بھائی نہیں، نام لے کے پکارے گا، وہ ساجد ایسا کرتا، عبداللہ ایسا کرتا، عبد المصطفیٰ، توڑ دیا نا رشتہ۔ اسی طرح بیوی سے جھگڑا ہوا، رشتہ توڑ دیا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ سے کتنا بھی لڑ لو، جب بات آئے گی تو کیا کہو گے؟ میری امی نے ایسا کیا اور میرے ابا نے ایسا کیا۔ جب بھی بولو گے تو ان کو کیا بولو گے؟ میری ماں باپ ہی بولو گے۔ ماں باپ کے سوا کچھ اور بول سکتے ان کو؟ سوچو تو صحیح، کتنی ممتا اس میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے محنت مشقت کر کے بیٹے کو پڑھایا، بھول یہ ہو گئی، دنیا ہی دنیا پڑھا دیا مالداری کے چکر میں، دین نہیں پڑھایا۔ میں مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بنانا اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ ڈاکٹر بنانا فرض نہیں، انجینئر بنانا فرض نہیں، لائر بنانا فرض نہیں، جج بنانا فرض نہیں، لیکن بچوں کو مسلمان بنانا فرض ہے۔ اگر مسلمان نہیں بنایا تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماں نے بنا دیا، پڑھا لکھا دیا، شادی کر دی، اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، پڑھی لکھی بہو آئی تو بہو تو ساس کو موجنے کے لیے گننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہو نے بیٹے سے کہا دیکھو جی، بچہ پیدا ہو گیا، تمہاری ماں کو اب میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ تمہاری ماں کھانستی ہے، اس کو کچھ شعور نہیں ہے، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اچھا پھر یا تو اپنی ماں کو رکھو یا تو مجھے رکھو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ظالم بیٹے نے فیصلہ کیا ماں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک لوتا بیٹا تھا، ماں نے برتن جھاڑو کر کے پڑھایا تھا، محنت سے پڑھایا تھا۔ کاش کہ میرے دل کا درد، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، خطابت تو ہو چکی، کاش کہ میرے دل کا درد میری قوم کے جوان محسوس کر لیں۔ کتنی محنتوں سے کسی کی جوانی اجڑتی ہے نا، جب کوئی جا کر جوان ہوتا ہے۔ ماں اپنے جگر کا لہو ایک بچے کے حلق میں دودھ کی شکل میں منتقل کرتی ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے۔ ایک باپ سردی، گرمی، برسات کچھ بھی دیکھے بغیر اپنا پورا شباب کسی پر نچھاور کر دیتا ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے۔ مگر ظالم بیوی کے کہنے پہ ظالم شوہر نے کہا ماں کا انتظام کر دیں گے، اور اس نے ایک دن ماں سے کہا امی میں تمہیں آج کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے پہلی بار بیٹے سے سنا، ہمیشہ تو بیوی کو لے جاتا ہے، آج پہلی بار مجھے لے جا رہا ہے۔ ماں بڑی خوش ہوگی، اس کی تو عیدوں کی عید آ گئی۔ آج کار میں بیٹھی، کپ کپاتے ہوئے پیروں کو کار میں رکھا، وجود کانپنے لگا، اور اس کے بعد کار میں بیٹھی، بیٹا بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں ایک اولڈ ہاؤس بڈھے گھر کے پاس لے گیا، وہاں ماں کو زینے پہ بٹھایا، اب بٹھا کے کہا ماں دیکھو میں چلتا ہوں، دیر نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی دیکھ لے گا۔ ماں میری بیوی کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میری بیوی اپنا گھر بچانے کے لیے، یہ اولڈ ہاؤس ہے، بڈھا گھر ہے، یہاں عورتیں، بڑے میاں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد یہاں رہتے ہیں، اب تم کو یہاں رہنا ہے، اچھا میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے کار میں بیٹھا۔ ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، ماں کی تو دنیا، اس کا تو سب کچھ اس کا بیٹا تھا۔ ایک بات آپ سے کہوں، میرے قائد نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بنانے کی بجائے اولاد کو آخرت کا سہارا بنانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر آخرت کا سہارا بنانے کی کوشش کر کے اس کو تم نے دیندار بنا دیا تو وہ بڑھاپے کا سہارا خود بخود بن جائے گا۔ کیا ہوا؟ ماں تو دیکھتی رہ گئی، کار چلی گئی، غبار کار بھی نظر نہیں آیا، بیٹھی بیٹھی رو رو کر دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی کہ ایسے میں اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں کی نظر پڑی، کوئی نیا مہمان آیا ہے۔ آنے کے بعد آ کر کے لوگ بیٹھ گئے، ماں تمہارا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ اچھا تمہیں یہیں رہنا ہے؟ ہاں مجھے یہاں چھوڑ کے جایا گیا ہے، اب یہیں رہنا ہے۔ ماں تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ہاں ایک لوتا بیٹا ہے۔ ماں اس کا نام بتاؤ نا، نام کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گی۔
माँ नाम बताओ, क्योंकि अगर कभी कुछ हो गया कम से कम उसको कोई इत्तला तो हम कर सके। नाम बताओ, बताओ वो कहाँ रहता है, नाम बताओ, नहीं बताया। नाम बताओ, नहीं बताया। माँ जी नाम बताओ। किसी ने लुकमा बीच में देते हुए कहा, माँ जी को अभी अभी घर से निकाला है ना, इसलिए माँ इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहती। फौरन अंजाम की परवाह किए बगैर आंखें फाड़ करके कहा, खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ अगर एक जुमला भी कहा तो, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी कहा, खबरदार कुछ मत कहना, चुप रहो, उसे कुछ ना कहो। माँ जी जब बेटे से इतना प्यार है तो नाम क्यों नहीं लेती? कहती मेरा बेटा बड़ा मालदार भी है, बड़ा पढ़ा लिखा भी है, पूरे शहर में नामवर भी है, तुम लोग उसको पहचानते हो। मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूं कि अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अल्लाह। अब भी मैं अपने बेटे की इज्जत को बचाना चाहती हूं। ये होती है माँ। आज अपने माँ बाप पे जुल्म कर रहे। पसंद की शादी का भूत इतना सवार है आज के लड़के और लड़कियों को कि माँ बाप को छोड़ के, याद रखो, माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पे मार देता, रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके हज करते हो, अल्लाह हज को रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके जिनका हज और नमाज कबूल ना हो, उनकी शादियों में बरकत कैसे हो सकती है? अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उनकी दुआ लो, इसलिए कि वो तुम्हारे सबसे बड़े मुर्शिद है। तो आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज जहन्नम से बचाने आए। बात आखिरी कर रहा हूं, तवज्जो से सुन लें। गरीब नवाज एक दिन इसी अजमेर शरीफ में जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे। जहन्नम में ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है। जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे गरीब नवाज। एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहने लगा, हजरत हजरत, ये आप जहन्नम की अजाब को जो बयान कर रहे हो, मुझे डर लग गया जहन्नम से और मैं जहन्नम की आग से बचना चाहता हूं, तरीका बता दे। मैं इतना सब अमल नहीं कर सकता, कोई एक तरीका बता दे सरकार, ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। गरीब नवाज, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक उनसे बात करो। क्या फरमाया? बेटा जहन्नम से बचना है, एक ही बात पे अमल करेगा? हाँ एक ही बात पे। जा बेटा दाढ़ी रख ले, अगर तूने दाढ़ी रख ली ना इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। अब जवान लोग किसकी सुनते हैं? उसने गरीब नवाज से कहा, सरकार ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ मैं दाढ़ी रख लूंगा तो जहन्नम से बच जाऊंगा। बात समझ में नहीं आई। हालांकि उस दौर के लोग थे, मौलाना कह रहे थे ना अभी, कि लोग दाढ़ियां रख करके पहले सुधर जाते थे, फिर लवी दाढ़ी भी रख करके लोग नहीं सुधरते। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, है ना, कि लोग दाढ़ी रखते थे तो झूठ नहीं बोलते थे। क्यों? दाढ़ी बदनाम ना हो जाए। लोग दाढ़ी रखते थे तो औरतों पर पाप की नजर नहीं डालते थे, क्योंकि दाढ़ी बदनाम ना हो जाए, यानी दाढ़ी का इतना ख्याल रखते थे। और आजकल अल्लाह ही अल्लाह, कुछ कहते नहीं, अच्छी बात नहीं, बड़ी माजरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल तो उसने कहा, हजरत दाढ़ी रखने का मतलब मैं समझ नहीं पाया कि दाढ़ी रख लो जहन्नम से बच जाओ। गरीब नवाज जानते थे दाढ़ी रखेगा ना नमाज भी पढ़ेगा, नशा भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा, जानते थे कि दाढ़ी रख ले तो कहा जहन्नम से बच जाएगा। उसने कहा, हुजूर दाढ़ी रखने से कोई जहन्नम से कैसे बच सकता है? अब गरीब नवाज का अंदाज़े तबलीग देखो। फरमाते, बेटा तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी? तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी? उसने कहा, हाँ सुनी है। तो कहा, क्या तूने वो वाकया नहीं सुना कि मजनू पर जब लैला के इश्क ने गलबा किया तो मजनू लैला 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 करते करते उसको ढूंढने निकला। किसको? लैला को। और जंगल में गया, गुम हो गया। तो मजनू के जो सच्चे दोस्त थे, जब उन्होंने देखा कि मजनू दिखता नहीं तो मजनू को ढूंढने निकले। जब मजनू को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में बेहोश पड़ा है, उस पे पानी के छींटे डाले, होश में आया तो मजनू से कहा, अरे मजनू तूने लैला की मोहब्बत में तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, बता क्या करें? उसने कहा, भूख लगी है। सच्चे दोस्त थे। कहा, जंगल में अब तुझे क्या खिलाएं? हाँ चलो जंगल में शिकार करते हैं, दुआ कर कुछ अच्छा हाथ लग जाए तो हम तुझे कुछ खिलाएंगे। 800-900 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी पहले की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ? जंगल में निकले, हरन का बच्चा हाथ लग गया। आप नहीं करना भी हरन का शिकार, हमारे मुल्क में इजाजत नहीं है उसकी। मुल्क में जिसकी इजाजत नहीं है तो वो काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस दौर में किया, उस दौर में इजाजत थी। तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। हरन का बच्चा हाथ लगा
بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہرن کا بچہ اور بڑا مزہ بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا لذیذ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہرن کا بچہ پکڑا اور مجنوں کا دل بہلانے کے لیے کہا، او مجنوں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، پھر ہم اس کو بھون کے کباب بنائیں گے، مزے سے کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجنوں کے ہاتھ میں چھری دی، مجنوں نے چھری لی اور جیسے ہی ہرن کے بچے کی گردن پہ رکھا، میرے سرکار غریب نواز کتنے پیارے انداز سے ایک نوجوان کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، کہا جیسے ہی مجنوں نے ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھا، ایک سرد آہ کھینچی اور چھری کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا، یارو میری محبت کا، میرے پیار کا واسطہ، اس بچے کو آزاد کر دو۔ وہ سچے دوست تھے اس دور کے۔ اب تو بیٹے سچے نہیں رہے، اولاد سچی نہیں رہی، ماں باپ کی اولاد کام نہیں آتی، تو دوست تو سچے کہاں سے لائے، ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر، یہی ہوا کہ اس نے چھری پھینکی اور کہا، میری سچی دوستی کا واسطہ اس بچے کو آزاد کر دو۔ جیسے ہی آزاد کیا، وہ چھوکڑی بھرتے بھاگ گیا۔ دوستوں نے حسرت سے کہا، او مجنوں پگلے، اتنی محنت سے ہرن کا بچہ ملا تھا اور تو نے دوستی کا واسطہ دے کر آزاد کرا دیا، کیوں آزاد کرایا، کیوں ایسا کیا؟ مجنوں نے بڑی سادگی سے کہا، تم سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہے، میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھا، اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ جب آنکھوں کو دیکھا تو اس ہرن کے بچے کی آنکھ ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی۔ ارے نادان دوستو، جس کی آنکھ میرے محبوب کی آنکھ کی طرح ہو، میں اس جانور پر چھری کیسے چلا سکتا ہوں؟ میری محبت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، عشق کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو، اس پہ میں چھری چلا دوں۔ جب یہ واقعہ غریب نواز نے پورا کیا تو اس جوان سے کہتے ہیں، نادان، لیلا مجنوں کی دو محبت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک فرضی کہانی کے سوا میرے اللہ نے میرے نبی سے جتنی محبت کی ہے، کوئی اتنی محبت کسی سے نہیں کر سکتا۔ انہی کی محبت میں تو کائنات بنایا، جنت بنایا، سب کچھ بنایا، ملائکہ بنایا، انسان بنایا، انہی کی محبت میں سب کچھ بنایا۔ اللہ جتنا پیار کرتا ہے محبوب سے، اتنا پیار کسی سے نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ محشر بھی منعقد ہوگا تو محبوب کی عزت کے ظہور کے لیے منعقد ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر فرمایا غریب نواز کہ اللہ جتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہے کوئی کسی سے محبت کرنے والا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، داڑھی رکھ لے، نبی کی سنت پر عمل ہوگا تو تیرا چہرہ محبوب کے چہرے کے سانچے میں ڈھل جائے گا، اور جب تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے جہنم میں لے جائے گا تو اللہ کی رحمت کو پیار آئے گا اور اللہ فرمائے گا، جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے سے ملتا جلتا ہو، میں اس کو جہنم میں کیسے جلا دوں؟ تو محبوب کے چہرے کی مشابہت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لے گا۔ یہ غریب نواز کا انداز تھا۔ آئیے ہم غریب نواز کے سچے غلام بنے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے پہلی پوچھ نماز کے حوالے سے ہوگی۔ غریب نواز فرماتے ہیں، اللہ اکبر، غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، جو ماں باپ کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے، جب تک تم بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک کہ اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ غریب نواز فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا ہے۔ مسلمان کو ذلیل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ شرک کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، یہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آؤ غریب نواز کے سچے بنو، سچے پیروکار بنو۔ یہ غریب نواز ہے جنہوں نے ہندوستان کے کفرستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ ہم پر احسان ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اور ایک بات سن لیں، دنیا میں کوئی ماحول ہو، ہندوستان والوں صرف سچے مسلمان بن جاؤ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معین الدین نے اتنا بڑا انقلاب کیا
گا۔ غریب نواز اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ جب تک خواجہ زمین پر موجود رہیں گے، ہمارے درمیان موجود رہیں گے، ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ نادان ان کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، تو ان کے بسائے ہوئے کو کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے؟ لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، کوئی ان کا سچا بن کر تو دیکھے۔ زبانی جمع خرچ نعرے بہت ہو گئے، عمل کے میدان میں قدم رکھو، دیندار بنو، محنت کر کے مالدار بنو، سچے اچھی طرح سے مالدار بنو، کیونکہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے غریبی سے نکلنے کی کوشش کرو، مالدار بنو، مگر مالدار سود کے پیسوں سے اور جوئے کے پیسوں سے مت بننا، کیونکہ جس نے سود کا پیسہ ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ اور سود کھانے والے، سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سور کھانا بھی حرام، سود کھانا بھی حرام، مگر سور سے بڑھ کر سود کھانا اس لیے زیادہ حرام ہے کہ سور کھانے پر اللہ نے صرف حرام کا حکم دیا، جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، مالدار بنو، حلال سے چنا بیچنا پڑے چنا بیچو، سبزی بیچنا پڑے سبزی بیچو، حلال ذریعے سے مالدار بنو اور دولت حاصل کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو، دین کی تعلیم بھی دو، غربت کا خوف مت کرو۔ جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا تعلیم مہنگی، تعلیم مہنگی، میں کہتا ہوں تعلیم مہنگی بول کے بچوں کو اسکول سے نکال لیتے ہو، کبھی موبائل مہنگا بول کر کے موبائل کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ جوتا مہنگا بول کے جوتے کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑے مہنگے بول کے کپڑوں کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑا بھی مہنگا، جوتا بھی مہنگا، موبائل بھی مہنگا، ریچارج بھی مہنگا، وائی فائی بھی مہنگا، تو جب یہ ساری مہنگی چیزوں کو استعمال کر رہے ہو تو پھر مہنگی تعلیم کا بہانہ کر کے اپنے بچوں کو کیوں اسکول سے نکال رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو، ظلم، ظالم ہو اگر اپنے ننھے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہو تو۔ ایک بچے کو پڑھا دو 3 نسلیں سنور جائے گی، اس لیے تعلیم پہ محنت کرو، ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت بنتا ہے اور جاہل لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے۔ جو چیز بوجھ ہوتی ہے وہ اتار دی جاتی ہے، جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عبدالکلام جو ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ رہے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے متعصبین مرنے کے بعد ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک پہ بوجھ نہیں تھے، ملک کی ضرورت تھے۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت انہوں نے عطا کی، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو لوگ آئے نا ان کے قدموں میں مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے کے لیے، تو یہ ہوتی ہے ضرورت۔ اب ان کا عقیدہ اور دیگر باتوں پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمہ پڑھنے والے نے ملک کو ایٹمی طاقت دی، تو لوگ اس پہ ہار ڈالنے پہ، جیتے جی بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اپنے بچوں کو ملک کی ضرورت بناؤ، قوم کی ضرورت بناؤ۔ نوکریاں تمہارے بچے تلاش نہ کرے، اتنا اپنے بچوں میں صلاحیت پیدا کرو، نوکریاں تمہارے بچوں کو ڈھونڈے، تمہارے بچے عہدے تلاش نہ کرے، عہدے تمہارے بچوں کو تلاش کرے۔ اور جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ، شراب سے، جوے سے، غلط عادتوں سے بچاؤ، اچھی تربیت کر کے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ اے پی جے عبدالکلام کو ان کے دادا نے پڑھایا، ان کی پھپھی نے پڑھایا، ماں باپ نے کہہ دیا ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے، تو دادا نے کیا کیا؟ سارے زیورات بیچ کر کہا میرے پوتے کو میں پڑھاؤں گا۔ اور عبدالکلام اخبار بیچ کر پیسے جمع کرتے تھے اور اپنے اسکول کی سامان مہیا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے، اتنے بڑے سائنسداں بن گئے۔ آپ دیکھیں تو یاد رکھیے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ موجود ہے۔ بچے تو بن منہ کی گائے ہوتے ہیں، بے زبان گائے کی طرح ہوتے ہیں، تم ان کو کھیتوں میں لگا دو چلے جائیں گے، تم ان کو ہوٹلوں میں کام کرنے لگا دو چلے جائیں گے، تم ان کو کہیں لگا دو، چوری چماری پہ لگا دو چلے جائیں گے۔ مگر یاد رکھنا ایک بچے کو جاہل رکھتے ہو 3 نسلیں برباد ہوتی ہے۔ ایک بچے کو پڑھا دو، صرف 10 سال محنت کرو، 10 سال تعلیم پر، دین پر، مذہب پر، مسلک پر، انشاءاللہ 10 سال کے بعد کا ہندوستان ایک نیا ہندوستان ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، لوگ ہتھیار والا ملک کو بنانا چاہتے انہیں بنانے دو، ہم قلم والا ملک کو بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے نبی نے ہتھیار سے پہلے امت کے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا ہتھیار کا انقلاب چند دنوں کا ہوتا ہے، قلم کا انقلاب صدیوں کا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم قلم تھامنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہتھیار سے لوگ قلم ہوتے ہیں اور قلم سے
قوم قلم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ضمیروں کے راجہ اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو خود بھی قلم تھامو، قوم کو بھی قلم عطا کرو، بچیوں پہ بچوں پہ محنت کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ اور آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، شادیوں کی فضول خرچیاں، جلسوں کی فضول خرچیاں، ساری فضول خرچیاں بچا کر تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرو۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ یہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کروڑوں روپے کے عمارتیں بنانے کی بجائے، گنبد و مینار بنانے کی بجائے، وہ کروڑوں روپے کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بناؤ۔ مسجد کا کروڑوں کا مینار بنانا اہم نہیں ہے، بلکہ تعلیم گاہیں بنانا اہم ہے۔ یاد رکھنا، میں تو اس پہ کڑتا ہوں کہ کاش شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام سے تاج محل بنانے کی بجائے اور چوروں کے قبضے کروانے کے سامان کرنے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیتے تو ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور قوم کا بھی کچھ بھلا ہوتا۔ بغیر کوئی کام کیے، تعلیمی کام کیے ایک محل بنایا، آج دیکھو اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو غلطیاں بڑوں نے کی ہیں اس غلطیوں کو آپ نہ کریں، بلکہ آپ اپنا ایک ایم مقرر کریں، مقصد مقرر کریں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آئیے مقصد کی طرف چلیں، اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں۔ بے مقصد زندگی تو جانور بھی نہیں جیتے، با مقصد زندگی جینے کی کوشش کرو، ورنہ تاریخ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، ہم تاریخ ساز بنے، تاریخ میں اپنا نام درج کرانے کی بجائے خود تاریخ کو جو ہے وہ اپنے تاریخ کو رقم کریں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں۔ میں کدا ساز ہوں، میں کدا بردوش نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔